من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. وفوض أمري إلى الله وإن الله بصير بالعباد. بلند صلوات رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا وبالكعبة قبلة وبمحمد نبيا وبهدي وليا وبالحسن والحسين إماما صلوات. الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي الكافي الهاشمي سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. صلوات نعرہ تکبیر. خالق کا نام بہت ہی بلند ہے، بلند واصل عظیم ثواب ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. صلوات بلند واصل واہ خالق تو جہاں بانیان خمسہ اراکین خمسہ کی عبادت مالک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. کہ ذکر کے دفعین جتنے احباب تشریف لا رہے ہیں، لاتے رہے ہیں، تشریف لائیں گے، اللہ ان تمام کو قدم قدم پہ نیکیوں سے سرفراز فرمائے. آل محمد کی عزت و عظمت و مظلومیت کے دفعین جتنے بیمار ہیں، بیمار کربلا کی بیماری کا واسطہ، بالخصوص میرے بھائی چھوٹے ہاشم علی جن کی آج دوبارہ سرجری ہوئی ہے لاہور میں، اللہ انہیں شفا کامل عاجل عطا فرمائے. جو بے اولاد ہیں مالک انہیں اولاد نگین عطا فرمائے. میرے ذمہ بانیان کے ذمہ جو دعائیں سونپی گئی ہیں مالک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور جتنے احباب اہل بیت اس دار فانی سے کوچ کر گئے، ان مجالس کی زینت ہوتے تھے، بارگاہ کی زینت ہوتے تھے، اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. صلوات مل کے بلند سے ادیب محمد. اجازت ہے کوئی گزارشات پیش کی جائے. ارشاد ربانی ہے وما تشاءون الا ان شاء اللہ. مشیت الہی اور مشیت محمد والے محمد کے حوالے سے یہ میرے جو کلمات ہیں، ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں، اس کی آج تیسری نشست ہے کہ خالق نے ارشاد فرمایا وما تشاءون، وہ کچھ بھی نہیں چاہتے، ان کا اپنا ارادہ ہے ہی نہیں، ان کی اپنی مرضی ہے ہی نہیں،
ان کی اپنی منشا ہے ہی نہیں، الا مگر ان یشاء اللہ، مگر وہ چاہتے ہیں جو ان کا پروردگار چاہتا ہے، جو ان کا رب چاہتا ہے، مشیت الہی۔ یعنی آل محمد کے ذوات کے بارے میں کہا گیا کہ ان کی چاہت خدا والی چاہت ہے، ان کا ارادہ خدا والا ارادہ ہے، ان کی منشا خدا والی منشا ہے۔ میں سادے لفظوں میں یوں کہوں گا کہ اللہ نے جو چاہا آل محمد کرتے چلے گئے۔ تھوڑا ذہن ملائیے نا، اللہ نے جو چاہا وہ علی سے لے کے مہدی تک، مصطفیٰ سے لے کے 12ویں محمد تک وہ کرتے چلے گئے، اور جو یہ ہستیاں چاہتی گئیں اللہ اسے قبول کرتا چلا گیا، اللہ اسے مانتا چلا گیا، یعنی مشیت الہی ہے۔ میں نے کل جناب کو اس نقطے پہ پہنچایا تھا کہ جب تک کائنات کے خالق نے نہیں چاہا مصطفیٰ نے اعلان نبوی نہیں کیا ہے۔ یہ میرے موضوعات پاکستان بھر میں پڑھے ہوئے ہیں، جسے میں نے پنجاب میں بڑے بڑے اشروں پہ میں نے پڑھے ہیں کہ اللہ نے جب چاہا کہ میرا حبیب اب اعلان کریں تو کائنات کے رسول نے اعلان کیا ہے۔ لیکن نبی نبی ہوتا ہے وَلَوْ كَانَ صَبِيًّا، اگرچہ وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو۔ اور توجہ فرمائیے گا، نبی نبی ہے اگرچہ وہ بچپن کیوں نہ ہو۔ کل میں نے حدیث پڑھی تھی کہ نبی نے فرمایا کہ انا کنت نبیا آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، یعنی نبی کریم اس وقت بھی نبی تھے جب ابھی آدم اور ایسی دنیا میں آئے نہیں تھے۔ میرے مولا علی نے ارشاد فرمایا انا کنت ولیا آدم بین الماء والطین، میں علی اس وقت بھی ولی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ میں ایک برادران کی روایت پڑھ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ پاک پیغمبر کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہے، ہمارے ہاں ولادت رسول 17 ربیع الاول کو ہے، کرتے ہیں مداد رسول ہم بھی اور آپ بھی، جشن سرکار منانے کا مزہ آتا ہے۔ میں کہتا ہوں ہمارے بھائی جشن کرتے ہیں مداد رسول آپ بھی اور ہم بھی، جشن سرکار منانے کا مزہ آتا ہے۔ آپ 12 کو منا لیتے ہیں، ہم 17 کو منا لیتے ہیں، 5 کا فرق تو شروع سے چلا آتا ہے۔ تو دوبارہ میں سلوات کیجیے گا بلند آواز سے محمد توجہ فرمائیں۔ چند لفظوں میں شان نبوی بیان کر کے، اور کل میں نے جہاں فضائل کو چھوڑا تھا اس سے آگے لے کے چلنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا نبی بھائی جان اس وقت بھی نبی تھا جب دنیا میں کچھ بھی نہ تھا۔ سرکار فرماتے ہیں یا خدا تھا یا ہم تھے، فرمایا وہ خالق تھا ہم مخلوق تھے، فرمایا ہم ساجد تھے، توجہ نہیں فرمایا، وہ مسجود تھا، فرمایا ہم عابد تھے وہ معبود تھا، ہم سے ملائکہ نے سجدہ سیکھا۔ توجہ فرمائیے گا، ذہن میں لائے گا، ہم سے ملائکہ نے سجدہ سیکھا، ہم سے ملائکہ نے تسبیح سیکھی، ہم سے ملائکہ نے تحریک سیکھی، ہم نے پہلے سجدہ کیا ملائکہ نے سجدہ بعد میں کیا، ہم نے تسبیح پہلے پڑھی ملائکہ نے تسبیح بعد میں پڑھی۔ توجہ فرمائیے کہ اگر آپ بیدار بیٹھے تو مزید بیدار کرنا چاہ رہا ہوں بھائی جان، یعنی جو پڑھے وہ شاگرد، جو پڑھائے وہ استاد۔ نہیں آپ کی توجہ نہیں ہے بھائی جان، جو پڑھے وہ شاگرد ہوتا ہے، ایسا جو پڑھائے وہ استاد ہوتا ہے۔ یہی تو وجہ تھی کہ جب پاک پیغمبر کی محفل میں جبرائیل علیہ السلام تشریف فرما ہوتے تھے تو میرے مولا علی مسجد میں قدم رکھتے، جبرائیل کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایک دفعہ پاک پیغمبر نے پوچھا جبرائیل کھڑے کیوں ہوتے ہیں؟ یا رسول اللہ مجھے ادب مجبور کرتا ہے، استاد جو آ گیا ہے۔ استاد جو آ گیا ہے، علی میرا استاد ہے۔ نبی کریم سب کچھ جاننے والے تھے مگر نبی نے علی کے فضائل جبرائیل کی زبان سنے ہیں۔ میں اگر اجازت دے تو میں پڑھ دوں جناب۔ سرکار نے فرمایا جبرائیل کب سے شاگرد ہیں؟ دیکھ کر فرمایا کہ یا رسول اللہ جب خالق نے مجھے خلق کیا، خلق کرنے کے بعد بتایا جبرائیل بتا من انتا و من انا، بتا تو کون ہے اور میں کون۔ تو جبرائیل نے کہا پروردگار یا رسول اللہ میں نے کہا انت انت و انا انا، پروردگار تو ہے تو میں ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ جب یہ بات آئی کہ پیچھے ایک ہستی نے مجھے آواز دے کر کہا جبرائیل یہ تیرا جواب انکمپلیٹ ہے، مکمل نہیں ہے، بلکہ تو یوں کہے اے پروردگار انا عبد الجلیل وانت رب الجلیل، میں تیرا بندہ جلیل ہوں تو میرا رب جلیل ہے۔
تو جب میں سلوا بھیجے بلند آواز سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ روایت مجھے مکمل کرنے دیں تاکہ بندہ بیدار ہو جائے گا۔ پھر میں نے جناب کو شب ہجرت سنانی ہے، وہ بھی مشیت الہی کے سائے میں ہوئی ہے شب ہجرت۔ سرکار نے فرمایا کیا کہا پروردگار یا رسول اللہ، میں نے نہیں کہا بلکہ پیچھے کے نورانی چہرے نے کہا کہ تو جواب دے کہ من انت و من انا کے بدلے میں انت انا نہیں بلکہ انا عبد الذلیل وانت رب الجلیل، تو میرا رب جلیل ہے اور میں تیرا بندہ ذلیل ہوں۔ فرمایا کس نے کہا تھا؟ یا رسول اللہ یہی تیرا بھائی علی تو تھا۔ سارے بولیے گا کیا فرمایا؟ یہ تیرا بھائی علی تو تھا۔ سرکار نے فرمایا اچھا علی تو، سرکار نے دیکھ کر فرمایا جبرائیل تیری عمر کتنی ہے، ایج کتنی ہے؟ دیکھ کر فرمایا یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں لیکن خام خاموش سے سنوانا چاہتے ہیں۔ ایک ستارہ فلک کے آسمان پہ فلک کے ساتھ پہ 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ یا نبی اللہ 70,000 سال کے بعد جو طلوع ہوتا ہے اس ستارے کو میں جبرائیل نے 70,000 مرتبہ طلوع ہوتے بھی دیکھا، غروب ہوتے بھی دیکھا۔ اب اللہ کے لیے خدا کے لیے ہاتھ چھوڑ کے رسیدہ میں نے اسے طلوع ہوتے بھی دیکھا غروب ہوتے بھی دیکھا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا جبرائیل اتنی مرتبہ جو دیکھا ہے آج اگر وہ ستارہ نظر آ جائے پہچان لو گے؟ جبرائیل کی آواز آتی ہے یا رسول اللہ جسے 70,000 دفعہ جبرائیل کی آنکھیں دیکھ چکی ہوں کیسے نہ پہچانے گا؟ سرکار فرماتے ہیں یا علی ادن منی، یا علی میرے قریب آؤ۔ علی کو اپنے قریب بٹھا کے نبی اور علی نے پیشانی ملائی، ایک ایسا ستارہ باہر نکلا۔ دیکھ کر جبرائیل فرماتے ہیں واللہ ھذا النجم الذی، اے پروردگار رسول اللہ یہی ستارہ تو تھا جس کو میں نے طلوع ہوتے بھی دیکھا غروب ہوتے بھی دیکھا۔ سارے میں کی بات بلند کر کے حیدری ایک سلوات بولیں اللہ مشیت الہی کے سائے میں جو جملہ کر رہا ہوں کہ جب تک جو خدا چاہتا گیا وہ وہی آل محمد کرتے چلے گئے اور جو آل محمد چاہتے گئے خدا وہ کرتا چلا گیا۔ توجہ رکھیے گا، اب جب پیغمبر نے اعلان نبوی کیا میرے مولا علی نے کافروں کے بچوں کے ہاتھ پاؤں توڑے، لولے لنگڑے کانے، توجہ فرما رہے، اور علی کا دشمن ہوتا ہی لولا لنگڑا ہے۔ علی کیا چونکہ میرے مولا علی نے اٹھا کے پھینکا تھا، پاک پیغمبر کو پتھر مارتے تھے، تو جب یہ واپس چلے گئے اگلے دن انہوں نے اپنے ایک پارلیمنٹ ہاؤس میں جس کا نام ہے دار الندوہ، وہاں انہوں نے میٹنگ کی اور میٹنگ کر کے کہنے لگے کہ بھائی ایسا کرو کہ چراغ نبی کو بجھا دو، نبی کو قتل کر دو۔ کیسے؟ کہنے لگے ہر قبیلے میں سے 200 بندے چنتے ہیں، 2 بندے جمعیں، اتنے خاندان اتنے قبیلے ہیں، بنو ہاشم کس کس کے ساتھ جنگ کریں گے؟ توجہ نہیں فرمائی، میں پیارا جملہ بولوں بھائی ادھر ان کے درمیان شیطان بھی آیا، سراقہ بن مالک کی شکل میں آگا شیطان بھی آ گیا، ادھر شیطان نے چال چلی ادھر رحمان نے چال چلی۔ تو دن میں لائیے گا شیطان نے یہاں پروگرام بنایا، اللہ نے وہاں پروگرام بنایا۔ جبرائیل جی رب جلیل میرے مصطفیٰ سے کہو میں نے پوری کائنات تیرے صدقے بنائی ہے، اگر تو نہ ہوتا آسمان کا شامیانہ نہ ہوتا، اگر تو نہ ہوتا فرش نہ ہوتا، تو نہ ہوتا لوح قلم نہ ہوتا، تو نہ ہوتا عرش فرش کرسی کچھ بھی نہ ہوتا، پوری کائنات میں نے تیرے صدقے بنانی ہے، میں نے پوری کائنات کو تیرے صدقے آباد بھی کرنا ہے، میں نے تیری نبوت کو قیامت تک کے لیے جاری ساری کرنا ہے۔ ان کا پروگرام ہے کہ ہم قتل کر دیں، میں اللہ کہہ رہا ہوں کہ آج مکہ چھوڑیں، اپنے بستر پہ علی کو سلائیں اور مدینہ چلے جائیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے کیا فرمایا؟ آج مکہ چھوڑیں اور مدینہ چلے جائیں۔ جبرائیل نے آ کے پیغام سنایا یا رسول اللہ، اللہ درود و سلام کے بعد کہہ رہا ہے مکہ چھوڑنا ہے، مدینہ چلے جانا ہے، بستر کا بستر علی کے حوالے، توجہ فرمائیے گا، امامہ علی کے حوالے، ابا علی کے حوالے، کبا علی کے حوالے۔ گھر میں اگر بڑے کو خطرہ ہو نا تو بڑا چھوٹوں کو دلاسا دیتا ہے، یہاں بڑے کو خطرہ ہے، میرے مولا علی کو بلا کے فرما رہے ہیں یا علی آج میں نے مکہ چھوڑنا ہے۔ سرکار فرماتے چلے جائیں۔ یا علی آج آپ نے میرے بستر پہ سونا ہے، اب میں دیکھوں گا کون بندہ بیدار بیٹھا ہے۔ سرکار فرماتے سو جاؤ گا۔
یا علی آج خطرہ ہے. میرے مولا فرماتے ہیں یا نبی اللہ گھبرا کیوں رہے ہیں؟ بابا نے بچپن میں تو عادت ڈالی ہے. شیب ابھی طالب شیب بجر آگے تو سیکھتے ہیں. سلوات بھیجی بلند نواز محمد وعلی محمد صلی اللہ. میرے مولا نے فرمایا کہ یا علی سونا ہے. فرمایا گھبرائے نہیں. بابا نے شیب ابھی طالب میں عادت ڈالی ہے. رات کے عالم میں کبھی بستر پہ طالب کو سلا دیتے, کبھی محمد کے بستر پہ عقیل کو سلا دیتے, کبھی محمد کے بستر پہ جعفر کو سلا دیتے, کبھی محمد کے بستر پہ مجالی کو سلا دیتے. بابا نے بچپن میں عادت ڈالی ہوئی ہے میں آپ کے بستر پہ سو جاؤں گا. میرا پیارا قیمتی جملہ ہے. سرکار نے فرمایا یا علی آج تو بن کے نہیں سونا, آج میں بن کے سونا ہے. آج تو بن کے نہیں سونا, آج میں بن کے سونا ہے. سرکار نے فرمایا سو جاؤں گا. اگلا جملہ ہے یا علی بڑی مشکل ہے. علی فرماتے ہیں میں بھی تو مشکل کشا ہوں, میں بستر پہ سو جاؤں گا. خدا کی قسم شب ہجرت کا پاک پیغمبر نے اپنے بستر پہ میرے مولا علی کو سلایا. اور سلایا کیسے؟ اگر اجازت دیں تو میں پڑھ دوں جملہ. 2010 میں 11 میں نے چکوال چھپر بازار میں نے چیلم پڑھا تھا. میں نے پہلا جملہ میں نے وہاں کہا کہ اپنے بستر پہ نبی کریم نے میرے مولا علی کو سلایا. سلایا کیسے؟ اپنا ماما علی کے حوالے, اپنی کبا علی کے حوالے, اپنی ابا علی کے حوالے, اپنی نالین علی کے حوالے, اساس نبوت علی کے حوالے, اپنا بستر علی کے حوالے, اپنا گھر علی کے حوالے, اپنے چادر علی کے حوالے. آپ کی خاموشی کی قسم ہے میں کہوں گا یا رسول اللہ چند راتوں کا تو مسئلہ ہے, چند راتوں کے بعد مولا علی پھر مدینے چلے آئیں گے. سرکار دے کے فرماتے موسم جوادی جب میں شب ہجرت اساس نبوت غیر کو نہیں دیتا, جانے کے بعد اتنا بڑا منبر بغیر علی کے کیسے کسی کو دے کے چلا گیا تھا. سارے بولے کو آندولن کر کے ہے علی شب ہجرت. دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں غدیر یاد نہیں ہے, ہم کہتے ہیں ہم تمہیں اشیر یاد دلائیں, ہم تمہیں شب ہجرت یاد دلائیں. پاک پیغمبر نے اپنی جانشینی کا وصایت کا اعلان ایک دفعہ نہیں کیا ہے, کئی دفعہ کیا ہے. کبھی دعوت ذوالعشیرہ میں کیا ہے, کبھی شب ہجرت کیا ہے, کبھی میدان جنگ میں کیا ہے, کبھی غدیر کے میدان میں کیا ہے. یہ دنیا بھول گئی ہے, توجہ فرمائیے گا. سرکار نے فرمایا میرے بستر پہ سو جاؤں گا. جبرائیل کمانڈر ہے, جبرائیل گن مین ہے, توجہ فرمائیے, سیکورٹی کے اشور بھائی سیکورٹی کے فرائض بھائی جان جبرائیل علیہ السلام ادا کر رہے ہیں. جبرائیل بتا رہے ہیں باہر رات ہو گئی, بہر پہرا لگا ہوا ہے, کافر کتنے گروہ جمع ہیں, ننگی تلواریں نکال کے بعد کھڑے ہوئے ہیں. جبرائیل آگے, پاک پیغمبر نے میرے بستر پہ میرے مولا علی کو سلایا اور علی آرام سے سو گئے. بالکل توجہ فرمائیے, سکون سے علی سو گئے. نبی آگے گئے تو صحن میں سے ایک مٹھی مٹی کی اٹھائی, دروازے پہ پہنچے تو ایسے پھینکا ہوا میں اور ایک جملہ کا شاہت الوجہ تمہارے چہرے بگڑ جائیں. نہیں آپ کی توجہ نہیں ہے, سامنے کھڑے ہوئے ہیں, نبی گزر رہے ہیں, نظر ہی نہیں آ رہے ہیں. کیا فرمایا, سامنے گزر رہے ہیں نظر نہیں آ رہے. پیغمبر چلے گئے, 8واں 10واں 11واں 12واں 15 قدم پہ جب پہنچے ہیں جبرائیل رک گئے. جبرائیل سرکار نے فرمایا جبرائیل کیوں رکے ہو؟ سرکار آپ تو چل دیے, میرے استاد کا کیا بنے گا؟ میرے استاد کا کیا بنے گا؟ سرکار نے فرمایا اب دیکھیں میں اکثر یہ ہماری نوکری ہے, ذاکری ہے, خطابت ہے, آل محمد کے دروازے کی خیرات ہے. خدا قسم یہ ایسا جملہ ہے جو بندہ قسم بھی اٹھا کے ہے کہ ابھی آج مولانا کے ساتھ نہیں بولنا ہے, وہ بھی ضرور بولے گا. سرکار نے فرمایا جبرائیل میں نے ان کو اندھا کیسے کیا ہے؟ کہا تراب کے ساتھ. نہیں تھوڑا سا زیادہ بولی کیا, میں نے اندھا کیسے کیا ہے؟ تراب کے ساتھ. تو سرکار نے فرمایا جبرائیل پہ گھبرانے کی, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جب یہ تراب کا مقابلہ نہ کر سکے, اب یہ تراب کا مقابلہ کیا کر سکیں گے؟ پیغمبر چلے آئے,
توجہ فرمائیے گا، اپنا اپنا نصیب ہے. میرے مولا علی علیہ السلام کو بستر دیا ہے، توجہ نہیں فرمائی. اگر میرے مولا علی کو وصایت ملی، علی کا مقدر ہے. میرے مولا علی علیہ السلام کو اگر چادر ملی ہے، نبی کا مقدر ہے. میرے مولا علی علیہ السلام کو زہرا ملی ہے تو علی کا مقدر ہے. شب ہجرت بستر نبی ملا ہے تو علی کا مقدر ہے. بھی اگر غدیر کے میدان میں ہاتھ بلند کر کے مولایت کا لقب ملا ہے تو میرے مولا علی کا مقدر ہے. یہ میرے مولا علی علیہ السلام کا نصیب ہے. تاریخ کہتی ہے کہ میرے مولا علی علیہ السلام بستر پہ سوئے. عجیب عالم ہے، کوئی غار میں روتا رہا، کوئی بستر نبی پہ سوتا رہا. آرام سے میرے مولا علی علیہ السلام بستر پہ سو رہے. تو نہیں فرما رہے، بستر پہ پاک پیغمبر کے بستر پہ علی سو رہے. نبی کریم چلے غار ہیرا میں، اور وہاں جو آج جبل نور وہاں پہنچے ہیں. توجہ رکھیے، ساری رات میرے مولا علی بستر پہ سوئے. زندگی بھر نہ سونے والا علی آج شب ہجرت آرام سے سویا ہے. بعد میں کسی نے میرے مولا سے پوچھا، یا علی آپ کو تو رات کو سونے کی عادت ہی نہیں ہے نا، آپ قائم اللیل ہیں، صائم النہار ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں، رات کو کھڑے پہ نماز پڑھتے ہیں. میرے مولا فرماتے ہیں جیسی نیند شب ہجرت آئی، نہ پہلے آئی نہ بعد میں آئی. توجہ فرمائیے گا، نہ پہلے آئی اب جو سوئے ہیں. اب مجھے جملہ بزرگوں کا یاد آ گیا ہے. اور وہ مدرسہ زیدی علی اللہ مقام ہوئی جملہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کو علی کا سونا کھرا لگا. کھرا سمجھتے ہیں نا، آج کل سونا سستا ہے. علی کو سونا اللہ کو کھرا لگا. اللہ نے فرمایا علی اپنا سونا بیچنا چاہتے ہو؟ توجہ نہیں فرمایا. آج پر جو من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد، فرمایا کچھ بندے ایسے ہیں کہ جو اپنا نفس بیچتے ہیں، اللہ کی مرضی خرید لیتے ہیں. توجہ فرمائیے، ہندوستان کا روایت پڑھو. کچھ بندے ایسے ہیں کہ اپنا نفس بیچتے ہیں، اللہ کی مرضیاں خرید لیتے ہیں. خدا کی قسم ہے، اللہ کو علی کا سونا پسند آیا. اب میں ذرا لفظوں میں خطابت میں نوکری پڑھ لوں. اللہ نے فرمایا یا علی تیرا سونا کھرا لگ رہا ہے، بیچنا چاہو گے؟ فرمایا پروردگار جی ہاں. قیمت کیا ہے؟ علی نے فرمایا میرا اللہ تیری مرضی. توجہ نہیں فرمایا، تو ذہن نہیں ملایا آپ نے. اللہ نے کیا فرمایا، کیا قیمت ہے؟ علی نے فرمایا تیری مرضی. یہ اس کا مطلب ہے گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ ہوا ہے. علی نے کچھ دیا ہے، کچھ لیا ہے. جلی نے کچھ دیا ہے، کچھ لیا ہے. اللہ نے علی کا سونا خریدا، علی نے اللہ کی مرضی خریدی. آپ پتہ نہیں کیا سن رہے ہیں. شب ہجرت میرے مولا علی علیہ السلام نے بستر نبی کے سو کے اللہ کی مرضی خریدی ہے. سوال کرے روشن جواب دی. اگر کوئی اللہ کی مرضی خریدے کتنا بلند ہو جاتا ہے؟ اور میں فرماتے ہیں اتنا بلند ہو جاتا ہے، اتنا بلند ہو جاتا ہے ہاتھ اس کا نہیں کہلاتا، یہ اللہ کہلاتا ہے. علی ابن ابی طالب بلند جو ہستی خدا کی مرضی خرید لیتی ہے، چہرہ اس کا نہیں کہلاتا، وجہ اللہ کہلاتا ہے. آنکھ اس کی نہیں کہلاتی، عین اللہ کہلاتی ہے. زبان اس کی نہیں کہلاتی، لسان اللہ کہلاتی ہے. توجہ نہیں فرمائی، کان اس کے نہیں کہلاتے، وزن اللہ کہلاتے ہیں. لیکن میں یہ کنفیوژن دور کرتا چلا جاؤں. لوگ کہہ دیتے ہیں کسی خطیب نے کہا تھا وجہ اللہ آیا، عین اللہ آیا، لسان اللہ آیا، ید اللہ آیا، یوں کیوں نہ کہہ دوں کہ اللہ آیا. نہیں میرے بھائی، یہ نظریہ نہیں ہے. یہ نظریہ یہ ہے جو ہمیں آل محمد نے دیا ہے. علی کا چہرہ وجہ اللہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے علی کا چہرہ وہاں اٹھتا ہے جہاں خدا چاہتا ہے. علی کا ہاتھ وہاں اٹھتا ہے جہاں خدا چاہتا ہے. علی کی زبان وہاں بولتی ہے جہاں خدا چاہتا ہے. بھائی علی کے کان وہ سنتے ہیں جو علی کا خدا چاہتا ہے. علی وجہ اللہ ہے، علی لسان اللہ ہے. میرے مولا بستر نبی پہ آرام سے سوئے. یہ بات دشمن پہرا دے رہے ہیں. آج کل آپ دیکھیں گارڈ کی تبدیلی کی تقریب ہوتی ہے، مزار قید پہ ہوتی ہے، مزار علامہ اقبال پہ ہوتی ہے. جو یہاں کھڑا ہوتا ہے وہ یہاں جاتا ہے، جو یہاں کھڑا ہوتا ہے وہ یہاں آتا ہے. ساری رات جو دشمن پہرا دے رہے ہیں کہ صبح ہوگی محمد کے اوپر حملہ کریں گے، اندر میرے مولا علی آرام سے سو رہے ہیں. یہ والا میں سمجھانے کے لیے باتیں کر رہا ہوں. یہ والا یہاں جاتا ہے،
یہ والا گارڈ یہاں آ جاتا ہے، یہ والا قاتل یہاں آ جاتا ہے، میں جملہ کہوں، اللہ نے کہا ہوگا یا علی آرام سے سوتے رہو، کافروں کو دوڑا کے نہ دکھاؤں تو میرا نام بھی اللہ نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے گا، فرمایا ساری رات کافر دوڑتے رہے بھائی جان، میرے مولا علی بستر نبی پہ آرام سے سوتے رہے، صبح ہوئی دروازہ کھلا، یہ تلواریں نکال کے اندر آ گئے، اور خدا کی قسم میری تقریر کا قیمتی جملہ ہے، تلوار اندر آئے، میرے مولا علی نے اپنے چہرہ وجہ اللہ سے چادر ہٹائی، چادر جو ہٹی تو حیران، توجہ نہیں فرمائی، چادر جو ہٹی تو حیران، محمد رسول اللہ نہیں علی ولی اللہ سویا ہوا ہے۔ یار بولو تو صحیح، ہاتھ بلند کر کے حید علی، تھوڑا بیدار رہیے گا، میری تقریر کا قیمتی جملہ ہے۔ ایک کافر کھڑا ہوا، اس نے کہا حملہ کرے جو بھی ہے، دوسرا کافر کھڑا ہوتا ہے، اس نے کہا نہیں حملہ نہیں کریں، وہ شاہ مردہ تھا، یہ شیر جلی ہے۔ نہیں تو توجہ تو فرمائے، میں ماحول بنانا چاہتا ہوں، اس نے کہا کہ نہیں حملہ نہیں کریں، وہ شاہ مردہ تھا، یہ شیر جلی ہے، قضا اس کے اپنے محلے کی گلی ہے، احباب اگر جان بچانا ہے تو بھاگو، ارے سویا تو محمد تھا، جاگا تو علی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس نے کہا حملہ نہیں کرنا، یہ علی سویا ہوا ہے۔ میرے مولا نے انگڑائی لی، چادر ہٹی چہرے سے، کافر دوڑ کے یا علی نبی کہاں گئے تھے؟ میرے مولا نے فرمایا کیا میرے حوالے کر گئے؟ توجہ فرمائیے، کہنے لگے نہیں کہاں گئے؟ سرکار فرماتے میرے حوالے کیا ہو تو حملے کی جرت نہ ہوئی، آپس میں لڑتے جھگڑتے، گھبرا تو نہیں رہے، لڑتے جھگڑتے بکواس کرتے، یہ جیسے گھر سے باہر آئے، گلی میں سامنے ابو جہل آ رہا تھا، ابو جہل نے پوچھا محمد قتل ہو گئے؟ کہا نہیں بچ گئے۔ کیوں؟ کہا بستر پہ کون سویا ہوا تھا؟ کہا بستر پہ علی سویا ہوا تھا۔ کیا پھر تم کیسے بچ گئے؟ یہ توجہ فرما رہے ہیں، پھر تم کیسے بچ گئے؟ انہوں نے کہا کہ ہم بچ گئے۔ اب جب باہر آئے دیکھا کہ نبی چلے گئے، دیکھیں نبی نہیں مانتے تھے، امین مانتے تھے، نبی نہیں مانتے تھے، صدیق مانتے تھے، امانتیں بینک بیلنس گھروں میں نہیں، محمد کے پاس، زہرا کے بابا کے پاس۔ شیطان نے پھر شوشہ چھوڑا، لیجیے جی پیغمبر بھی گئے، امانتیں بھی گئی، نبی چلے گئے، امانتیں بھی ساتھ لے کے چلے گئے۔ یہ آواز علی کے عذر اللہ کانوں تک آئی۔ میرے مولا نے اپنے غلام سے کہا چلے جاؤ، ان سے کہو نبی گئے ہیں، علی تو موجود ہے نا، علی امانتیں واپس کریں گے، علی۔ توجہ فرمائیے گا، یعنی بستر بھی علی کے حوالے، امانتیں بھی علی کے حوالے۔ یار پتہ نہیں کیا سن رہے ہیں، امانتیں بھی علی کے حوالے۔ انہوں نے کہا کہ امانتیں علی واپس کریں گے۔ جو ایماندار تھے وہ خوش ہو گئے، جو بے ایمان تھے وہ زیادہ خوش ہو گئے۔ ذہن میں لائیے گا، میں تاریخ کا تھوڑا سا فرق پڑھ رہا ہوں، جو بے ایمان تھے زیادہ خوش ہو گئے۔ انہوں نے کہا دیکھیں امانتیں کیا ہوتی تھی، کوئی رجسٹر تو تھا نہیں، لکھت پڑھ تو تھی نہیں، آتے تھے نبی کے پاس، نبی لپیٹ کے رکھ دیتے تھے، جب ضرورت پڑتی تو نبی اٹھا کے دے دیتے تھے، لے کے چلے جاتے تھے۔ بھئی دیکھیں نہ کوئی کمپیوٹر میں ریکارڈ ہے، نہ کوئی لکھت پڑھاتا ہے، نہ کوئی رجسٹری ہے، امانتیں تھی۔ توجہ رکھیں گے، اگر مجھے اجازت دے تو میں اپنی ذاکری نوکری کا جملہ پڑھ دوں نا۔ بھئی جنہوں نے 2 تولے سونا رکھا تھا وہ پروگرام بنا کے کہ ہم کہیں گے یا رسول اللہ کے پاس ہم نے تو 4 تولے رکھا ہے، جنہوں نے 500 درہم رکھے تھے اس نے کہا میں 1000 رکھے ہیں، جنہوں نے 1000 رکھے تھے انہوں نے کہا میں 2000 رکھیں گے۔ آپ کی خاموشی کی قسم ہے، جس کا ٹکا بھی نہیں تھا وہ بھی کہہ رہا ہے مانگنے میں بھی چلا جاؤں گا، میں نے بھی رکھا ہے۔ سبحان اللہ، خدا گواہ ہے، تاریخ کہتی ہے مقررات کے مطابق میرے مولا علی کے دروازے پہ لوگ جمع ہو کے آئے ہیں، یا علی امانتیں واپس کرو، اور سب سے زیادہ وہ بول رہا تھا جس کا ٹکا بھی نہیں تھا، وہ کہہ رہا ہے یا علی میری امانتیں، یا علی میری امانتیں۔ خدا گواہ اگر آپ میرا ساتھ دیں، نجف تک نعرے کی صدا سنیں تو میں جملہ پڑھ دوں، غور فرمائیے گا، بالکل عین تاریخ کا جملہ ہے۔ سرکار نے دیکھا ان کی نیتیں پہچانی، پروگرام پہچانا، ڈبل کے پروگرام میں آئے تھے، کچھ نہیں تھا لینے، وہ بھی آ گئے تھے۔ میرے مولا فرماتے ہیں میں مکان کی چھت پہ جا رہا ہوں، کمرے کے اندر امانتیں پڑی ہوئی ہیں، لائن بنا کے چلے جاؤ، ہر امانت بول کے کہے گی میں کس کی ہوں، میں کتنی ہوں، میں کس کی ہوں، میں میں قرآن ثواب ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ علی کی سیرت پہ عمل کرنے والا پردے کا ضرور خیال کرے گا۔ تو جی فرما رہے ایک جملہ پیغام کا سناتے جائیں۔ بزرگ علماء کہتے تھے مجلس کے 3 حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ شان کا، ایک حصہ فرمان کا، اور تیسرا حصہ ارمان کا۔
فرمان کا جملہ پڑھیں توجہ فرمائیے. میرے مولا فرماتے ہیں پردہ واجب ہے. پردے کے لیے ایک آیت نہیں ہے. اگر گھبرائیں تو میں کھول کے بیان کروں. پردہ واجب ہے. پردے والی حدیث غیروں کے ہاں نہیں ہے, آپ کے ہاں ہے. نہیں توجہ نہیں فرما رہے یار. پردے والی حدیث کہاں پہ ہے؟ شیعہ حیدر قرار کے پاس. بھئی ہماری خوشی کی محفل ہو تو پردے والی حدیث, غم کی محفل ہو تو حدیث کسا. یہ پردے والی حدیث ہے نا, خدا گواہ ہے. پردے والی حدیث کل اس کے اوپر میں مجلس پڑھوں گا. ہمارے ہاں پردے والی حدیث موجود ہے. حدیث بھی ہمارے ہاں ہو, پردہ بھی ہمارے ہاں نہ ہو. نہیں توجہ نہیں فرمائی. حیرت کی بات نہیں ہے. سورہ نور میں, سورہ احزاب میں ٹوٹل 11 آیات ہیں. 11 آیات میں اللہ نے کہا میرا حبیب قل, میرا حبیب یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علی جلابیبہن. گھبرا تو نہیں رہے. فرمایا میرا حبیب کہہ دو اپنی ازواج سے, اپنی بیٹیوں سے, مومنین کی عورتوں سے گھر سے باہر نکلیں تو گھونگھٹ نکال کے نکلا کریں, پردہ کر کے نکلا کریں. پردہ عورت کا زیور ہے. یہ دیکھیں امر بالمعروف ہمارے اوپر واجب ہے, ضروری ہے. خمسے کا ایک مقصد ہے. پیغام کا جملہ میں دینے جا رہا ہوں. ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے محمد وعلیہ. اچھا جو بندے کہتے ہیں پردے کے بارے میں وضاحت کریں وہ صلوات پڑھے باقی نہ پڑھیں. صلوات بلند آواز سے. پردہ واجب ہے. پردہ توجہ رکھیں گے. عورت کا زیور ہے پردہ. اور معصوم فرماتے ہیں بے پردہ عورت کو آل محمد کی مجلس میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں, کوئی حق نہیں ہے اہل بیت کے غم میں رونے کا. بے پردہ عورت کو یقین جانیں پردہ عورت کی پہچان ہے. ہمارے ایک بزرگ عالم دین تھے غلام نبی شاہ. غلام نبی شاہ جو بزرگان پنجاب کے بیٹھے ہوئے وہ سمجھتے ہیں. غلام نبی شاہ آف مونڈ کا وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ بھائی آپ گوشت لینے جاتے ہیں نا, گوشت 2 کلو گوشت ہے. پرانے لوگ بھی اور آج بھی جو لوگ گوشت لینے جاتے ہیں بزرگان ہیں, وہ گوشت کو شاپر میں لے کے نہیں آتے, تھیلی میں لے کے آتے ہیں. کپڑے کی تھیلی میں نظر نہ لگے. وہ جملہ کہتے تھے 2 کلو چھپا کے آ رہا ہو, 40 کلو کو گھما رہے ہو. نہیں توجہ فرما رہے. سلوات بھیجی ہے بلند آواز سے محمد وعلیہ. یہ جو فیشنی برقع آئے ہیں اس کا اسلام میں تصور نہیں ہے. کوئی ڈر نہیں ہے یار, ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے. خدا کی قسم ہے حسین کے صدقے اللہ نے بے حساب رزق دیا ہوا ہے. لیکن امر بالمعروف ہماری ذمہ داری ہے, واجب ہے, ضروری ہے. اور یہ پردے کا جو اہتمام ہے آپ اپنے گھر سے کریں, خانوادہ سے کریں. پردہ ہے, پتہ چلے شیعہ نے حیدر کرا. پرانے زمانے میں جب سورہ احزاب کا نزول ہوا ہے, میں نے تفسیر تفسیر پڑھائی ہے, میں نے 4-6 تفسیروں کو میں نے پڑھایا ہے. اس میں واقعہ لکھا گیا ہے کہ لوگوں نے پاک پیغمبر کو شکایت کی, یا نبی اللہ کافر بچے نوجوان ہماری نوجوان عورتوں کو چھیڑتے ہیں. سرکار نے فرمایا اللہ کا حکم ہے جب نکلیں چادر پہن کے نکلیں, اور جو چادر پہن کے نکلے گی دنیا کو پتہ چلے گا یہ مسلمان عورت ہے, ایماندار عورت ہے. پردہ پہچان ہے ایمان کی, پردہ پہچان ہے عورت کی زینت کی. توجہ نہیں فرمائی. ایک شوچہ بلند ہوا تھا میرا جسم میری مرضی. کتنی عورتیں جل گئی, کتنی عورتیں تباہ و برباد ہو گئی. نہیں توجہ نہیں فرمائی. اس کا مطلب ہے آپ آزاد ہیں نا, آپ اشارہ فیصل پہ جاتے ہیں آپ آزاد ہیں. چند دن پہلے سختی ہوئی ہے, آپ دیکھیں کتنے لوگ آزاد ہیں, کتنے ای چلان آ گئے. سگنل کیوں بنے ہوئے ہیں بھئی, ہم تو آزاد ہیں نا, سگنل کیوں ہیں. اسلام نے کہا آزادی ایک حد تک ہے. نہیں توجہ نہیں فرما رہی ہے. آزادی ایک حد تک ہے. پردہ ضروری ہے, پردہ واجب ہے, پردہ شیعت کی پہچان ہے. خدا گواہ کچھ لوگوں نے کہا جناب کیا کریں, اہل بیت اطہار بے پردہ ہیں. میں نے کہا اہل بیت اطہار بے پردہ ہیں تو ان کو تو یزید نے بے پردہ کیا تھا. توجہ فرما رہے ہیں. پردے کا درس ہماری خواتین کی ملنا چاہیے, مجلس اعزاز سے ملنا چاہیے, ہر آدمی کی ضرورت ہے. پھر مجھے غلام نبی شاہ کے ایک جملہ یاد آ گیا ہے. وہ کہتے تھے کہ پردہ واجب ہے, پردہ ضروری ہے. کوشش کیا کریں کہ بچی کو بچپن سے پردے کا عادی بنائیں.
توجہ نہیں فرمائی، بچپنے سے بچی کو پردے کا عادی بنائے. بچی بڑی ہوگی سقاف پہنے گی، بچی بڑی ہوگی پردے کی عادی ہوگی. خدا گواہ ہے آل محمد نے پردے کا درس پوری کائنات کو دیا ہے. ایک سلوات بھیجیے بلند آواز سے محمد. ایک اور چیز جو ابھی 2-4 سال سے مسلسل، جو کہ پورے پاکستان بھر میں مجھے نوکری کا شرف حاصل ہوتا ہے اور بڑی مرکزی ترین جگہ پہ میں اہل بیت کا ایک نوکر ہونے کی حیثیت سے جاتا ہوں. یہ دیکھیں کچھ لوگوں نے، کچھ ٹک ٹاکر لوگوں نے ہمارے مذہب کو بہت بدنام کیا ہے. گھبرا تو نہیں تھے آپ؟ آج تیسری مجلس ہے، 2 مجلس اور میں پڑھ لوں گا، مجھے پتا ہے. گھبرائیے نہیں، آپ آ جائیں گے. سلوات بلند آواز سے کریں محمد والا. میں تو چلتا ہوں اللہ میں خود بنفس نفیس آیت اللہ حافظ بشیر صاحب کے پہلو میں بیٹھ کے میں نے ان سے ایک جملہ سنا ہے کہ پردے میں چہرے کا چھپا ہونا بھی ضروری ہے. لازم ہے کہ چہرہ بھی چھپا ہونا چاہیے. توجہ فرمائیے، یہ پردے کا ایک اصول ہے. اور آپ اگر چلے جائیں، علامہ نقم صاحب نے کتاب لکھی ہے پردہ. اس سال اچانک وہ میرے ہاتھ میں آئی ہے. میں خوشاب سے نکلا تھا اور میں چنوٹ آ رہا تھا. درمیان 160 پیج کی مشتمل کتاب ہے. وہ پوری میں نے غور پڑھی ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ پہلی صدی سے لے کے اس صدی تک جس بھی مسلک سے لوگ تھے، ان تہذیب یافتہ لوگوں میں پردہ خاتون کا زیور قرار دیا گیا. پردہ صرف مسلمانوں میں نہیں ہے، پردہ کرسچن میں بھی ہے، پردہ عیسائیوں میں بھی ہے، پردہ ہندو میں بھی ہے. یعنی جو تہذیب یافتہ لوگ ہیں، جو باحیا لوگ ہیں، میں بے حیا کی بات نہیں کر رہا ہوں، توجہ فرما رہے ہیں، میں باحیا لوگوں کی بات کر رہا ہوں. باحیا لوگوں میں پردہ ہے، توجہ رکھیں گے. اور ابھی 2-3 سالوں میں ٹک ٹاکر خواتین نے ہماری عزاداری کو بہت بدنام کیا ہوا ہے. بڑی معذرت کے ساتھ اگر کہیں تو میں اعلان کر دوں، توجہ رکھیے گا. یہاں تو پتہ نہیں پنجاب بھر میں تو لائیو چلاتے رہے. میں اعلان بزرگوں نوجوانوں میں کرنے جا رہا ہوں کہ وہ خواتین کے جو فحاشی پھیلاتی ہیں، سال بھر ننگی ویڈیو بنا کے سینہ کھلا ہوا ہے، کبھی چینل چلانے کے لیے باپ ویڈیو بنا رہا ہے، کبھی بیٹا ویڈیو بنا رہا ہے، کبھی شوہر ویڈیو بنا رہا ہے، کبھی بھائی ویڈیو بنا رہا ہے. یعنی غیرت مر گئی ہے، دین ختم ہو گیا ہے. خدا کی قسم اگر ایسی خواتین ایام عزا میں آ کے ہماری زلجنا کے ساتھ کھڑی ہو کے تصویر بناتی ہیں، زلجنا کی بات پکڑ کے تصویر بناتی ہیں، سبیل لگا کے تصویر بناتی ہیں، اور کیجیے گا یعنی ماتم کرتے ہوئے آ کے تصویر بناتی ہیں، ایسی بے حیا خواتین کا تعلق کسی اور مذہب سے تو ہو سکتا ہے، فقہ جعفری سے نہیں ہو سکتا. ایک سلوات بھیجیے محمد والے. علی کی بڑی بیٹی زینب کو پردہ بڑا پیارا تھا. عزادارو جب بی بی بھائی کے لاشے پہ آئی نا، تو بی بی نے رو کے ایک دعا مانگی، اللہم تقبل منا ھذا قلیل القربان. میرا اللہ میری تھوڑی سی قربانی قبول فرما دے. عزاداروں میں ایک جملہ کہوں گا، او مسافر شام بنت زہرا، تجھے اتنی حسین کی لاش پہ یہ جملہ تمہیں کہا، میرا اللہ مجھے میری اس قربانی کو قبول فرما. لیکن عزاداروں جب بی بی کے سر سے چادر اتری ہے نا، اتنا پیارا تھا پردہ علی کی بیٹی کو، پھر یہ نہیں کہا میرا اللہ میری چادر قبول فرما، بلکہ کربلا سے لے کے کوفہ، کوفہ سے لے کے شام، بازار دربار میں کہتی گئی ہے، واہ حجابا اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. آئے وجہ زینب کا پردہ. عزادارو پردے کے بارے میں سنیں گے جملہ علی والے بیٹھے ہوئے ہیں. میری آواز کنیزہ زہرا تک بھی پہنچنی ہوگی. خدا گواہ ہے جب زہرا کی بیٹیاں ماں کی شہادت کے بعد نانے کی زری پہ آتی تھی نا، عزادارو رات کا عالم ہوتا تھا، چراغ جلتے تھے. میرے مولا علی فرماتے، حسن جی بابا میرا بیٹا دوڑ کے جاؤ
روضہ رسول پہ صحابی کوئی ملنے والا کوئی زیارت کرنے والا آیا ہوا ہوگا، چراغ بجھا دو، کیوں؟ میری بیٹی زینب آ رہی ہے، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، میری بیٹی زینب آ رہی ہے۔ روایت میں پڑھ دوں، علامہ حسین بدیلوی نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ خاتون جنت کا پردہ کتنے پیارا ہے، زہرا کی بیٹیوں کو پردہ کتنا پیارا ہے۔ قلت یحییٰ مازنی لمدت طویلۃ فی المدینہ، یحییٰ مازنی کہتا ہے میں کافی عرصہ مدینے میں رہا، كنت في مكان الذي متصلا ببيت الذي كان فيه زینب الکبریٰ بنت علی اسیر الشام، وہ کہتے ہیں میرا مکان متصل تھا علی کی بڑی بیٹی زینب کے سسرالی مکان کے ساتھ۔ وہ دیکھ کے کہتے ایک دن میرے مولا علی اپنی بیٹی کے گھر سے ہو کے جا رہے تھے، یحییٰ مازنی نے سوال کیا السلام علیک یا امیر المومنین، مولا میرا سلام ہو۔ علی فرماتے میرا بھی سلام ہو۔ اسألک یا سیدی، مولا وقت ہے کوئی سوال کر سکتا ہوں؟ علی فرماتے سوال کریں۔ جب میرے مولا کے قریب آ کے فرمائے مولا یہ بتائیں آپ کی بڑی بیٹی زینب عالیہ آپ کے گھر رہتی ہیں یا سسرال میں رہتی ہیں؟ علی کے پیشانی پہ بل آ گیا۔ میرے مولا فرماتے لما تسأل، تو کیوں سوال کرتا ہے؟ دیکھ کہتے ہیں مولا میں آپ کا غلام جو ہوں۔ میرے مولا فرماتے تجھے نہیں معلوم 10 سال ہو گئے میری بیٹی زینب کا گھر تیرے مکان سے متصل ہے۔ دیکھ کر کہتے مولا اتنے عرصے میں آج تک میں نے تیری زینب کے بولنے کی آواز نہیں سنی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، بہت پھیلا لینا یعنی میں جملہ مسائل کا پڑھنا چاہتا ہوں۔ آج تک میں نے تیری زینب کے بولنے کی آواز نہیں سنی ہے۔ مولا ہو سکتا ہے خاتون کبھی بچوں سے اونچا بولے، کبھی نوکرانی کو کام سمجھائے، لیکن آج تک میں نے تیری بیٹی کے بولنے کی آواز نہیں سنی ہے۔ او غیور ہو، شرما کے نہیں رونا۔ میرے مولا علی 3 دفعہ اٹھے پھر بیٹھے، روک کے فرماتے ہیں یحییٰ مازنی تو کیسے سن سکتا تھا؟ ہی بنت البتول، وہ تو بتول کی بیٹی ہے۔ عزادارو جب کہا نا کہ بتول کی بیٹی ہے، جملہ پڑھ لو، عزادارو جس کے بولنے کی آواز 10 سال تک ہمسائے نہ سن سکیں، اللہ جانے وہ بی بی زینب شرابی کے دربار میں کیسے آئے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، بہت پھیلا بھیا۔ ایک جملہ میں داخل کوفہ کا داخل شام کا پڑھ دو، بہت پھیلائیں گے۔ رونے والا خدا گواہ ہے، دعا مانگا کرو ایسے کوئی نہ اجڑے جیسے سجاد اور زینب اجڑے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم، مجھے جلدی نہیں ہے، میرے مسائل مکمل پڑھنے، گوٹ پھیلا دو، ایسے کوئی نہ اجڑے جیسے سجاد اور عزادار اور زینب اجڑے ہیں۔ رونے والوں جب شام کے بازار سے پہلے شام کے صدر دروازے پہ علی کی بیٹی پہنچی ہے نا، مجھ سے سوال کریں عالم کیا ہے؟ بھئی سجاد کیوں خون کے آنسو روئے؟ میرے مولا فرماتے ہیں مجھے خون کے آنسو رولا گئی زینب کی چادر۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ باب الشاعت، اس کا ترجمہ ہے کئی گھنٹوں والا دروازہ۔ عزادارو جب بی بی پہنچی ہے نا وہاں پہ تو بی بی کو 3 دن روکا گیا ہے، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن، 15 اذانیں بنت زہرا اسی دروازے پہ کھڑی ہو کے سنتی رہی ہے۔ عزادارو جب مؤذن کہتا تھا نا اللہ اکبر، بی بی کہتی تھی میرا اللہ میں گواہی دیتی ہوں تو وحدہ لا شریک ہے۔ جب مؤذن کہتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ، بی بی کا رخ نانے کی گھڑی کی جانب مڑ جاتا، رو کے فرماتے نانا مدینے سے بہرا تیری بیٹیاں بے بدنہ چادر کھڑی ہوئی ہیں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ میں بازار شام پر لوگوں کو پھیلا کر کے بیٹھنا۔ رونے والوں جب مؤذن کہتا تھا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، نانا آج میں نے تیرا نام شام میں زندہ کر دیا ہے۔ عزادارو سوال کرے محسن جوادی بھائی جان اتنے دن کیوں روکا گیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں اس لیے روکا گیا، میرے مولا سجاد پوچھتے تھے کیوں روکا ہے؟ کہتے سجاد ابھی دربار نہیں سجا ہے، سجاد ابھی بازار نہیں سجا ہے، سجاد ابھی تماشائی نہیں آئے ہیں، سجاد ابھی ڈھولک بجانے والے نہیں آئے ہیں۔ اور وہ یوں رہتے کہ میرے مولا فرماتے ہیں کیوں روکا ہے؟ دیکھ کر کہتے سجاد ابھی بے حیا عورتیں ناچنے والی نہیں آئی ہیں۔ عزادارو خدا گواہ ہے کوئی قیامت کا منظر ہے جب 3 دن کے بعد باب الساعت سے بی بی آگے وہی ہے نا سننے کے جملہ، راوی کہتے جب بازار حمیدی آئی ہے نا، راوی کہتے ہر طرف سے رش ہے، رونے والوں کسی عورت نے پتھر مارا ہے۔ جملے پڑھ دو بازار شام کے، عورتوں نے پتھروں کی برسات کی ہے۔ دیکھنا میری جانب جس کے پاس پتھر نہیں تھا، کچھ عورتوں نے آگ کے انگارے پھینکے ہیں۔
راوی کہتے ہیں جن کے پاس یہ بھی نہیں تھا شام کے بازار میں رونے والوں کچھ عورتوں نے گرم پانی پھینکا ہے۔ راوی کہتے ہیں ایک شام کی ضعیفہ عورت ہے جس نے چکی کا پتھر اٹھایا ہوا تھا۔ رونے والوں جناب اصغر کی ماں نے رباب پہ گرانے کا ارادہ کیا ہے، اچانک ایک بی بی کی رونے کی آواز بلند ہوئی ہے، رو کے فرمایا شرم کرو، کلمہ بھی میرے بابے کا پڑھتے ہو، اولاد بھی میرے مارتے ہو، اس کے اوپر پتھر گرا رہی ہو جس کا عسکر کربلا میں مارا گیا ہے۔ شرمانا نہیں ہے، شرمانا نہیں ہے، رونے والا خدا گواہ ہے۔ یہ بازار ختم ہوا، اب دیکھنا میری جانب دربار شروع ہوا ہے۔ میں منظر کشی کر دوں، آگے میرے مولا سجاد ہے، جو کہ شب لگی ہے مولا سجاد کی شہادت کی جملہ پڑھتا چلا جاؤں۔ آگے میرے مولا سجاد، جناب سجاد کے دائیں جانب مولا باقر ہیں، رونے والوں بائیں جانب 4 سالہ بطول سکینہ ہے۔ عزادارو جب سجاد تھک جاتے ہیں نا، میرے مولا سر اٹھاتے، کمر سیدھی کرتے، سکینہ کے پاؤں زمین سے اٹھنا شروع ہو جاتے، رو کر کے فرماتی سجاد کمر سیدھی نہ کر، میرا گلا گھٹا جا رہا ہے۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ، خدا کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ عزادارو قیامت کا منظر ہے، شرما کے نہیں رونا ہے، رونے والے سجاد کی کمر پہ جناب فضہ کی پیشانی ہے، جناب فضہ کی کمر پہ جناب زینب کی پیشانی ہے، جناب زینب کی کمر پہ جناب علی اکبر کی ماں کی پیشانی ہے، علی اکبر کی ماں کی پیشانی کمر پہ جناب علی اصغر کی ماں کی پیشانی ہے۔ رونے والا سنیں گے جملہ، یہ ظالم تخت پہ بیٹھا ہوا ہے۔ جب پہلی مرتبہ میں شام میں گیا تھا، خدا کی قسم میری حالت غیر ہو گئی تھی، میں دربار شام کا مسائل میں نہیں پڑھ پایا تھا۔ خدا کی قسم جب بیٹھا ہوا تھا ظالم، یہ ظالم شراب پی رہا ہے، شراب پی کے بجتی شراب نیچے تشت رکھا ہوا تھا، تشت کا رومال ہٹا کے بجتی شراب حسین کے لبوں پہ ڈالتا ہے۔ شرما رہے ہیں یار، میں مسائب پڑھ رہا ہوں، کربلا کے مسائب ہیں، شام کے مسائب ہیں۔ عزادارو بجتی شراب حسین کے لبوں پہ ڈالتا ہے اور یہ ڈال کے کہتا ہے حسین یہی شراب تھی جو تیرے نانا نے حرام قرار دی تھی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ رونے والا جب شراب پی چکا ہے، ایک صحابی اٹھا ہے، اس صحابی نے کہا ظالم حیا کر، یہ عام لب نہیں ہے جن لبوں پہ تو چھری مارتا رہا ہے نا، ان لبوں کو محمد بوسہ دیتے تھے، ان لبوں کو زہرا بوسہ دیتی تھی۔ عزادارو خدا گواہ ہے، اب یہ جملہ سن لیں گے جب یہ ظالم نشے میں دھوت ہو گیا نا، اس نے اپنے جلاد سے کہا جلاد مجھے بتا کہاں کھڑی ہوئی ہے بنت زہرا، کہاں کھڑی ہوئی علی کی بڑی بیٹی زینب۔ رونے والوں جب زینب پر لفظ اشارہ کیا ہے، وہ سفید بالوں والی کا پردہ بنا کے کھڑی ہوئی ہے۔ یہ ظالم کہتا ہے فضہ کو ہٹایا جائے۔ عزادارو جلاد نے تلوار اٹھائی، رونے والوں مارنے کا ارادہ کیا ہے، فضہ کے رونے کی آواز بلند ہوئی، رو کر کے فرمایا حبشیاں مجھے پہچانو، حبشیوں میں تمہارے بادشاہ کی بیٹی میمونہ۔ عزادارو جب پتہ چلا میمونہ ہے، تلوار نیام سے نکالی، سامنے آ کے حبشی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے بی بی ماں اگر تو میمونہ ہے سر جھکا، ہم تیرا سر تلوار سے قلم کرتے ہیں۔ کہتی ہے کیوں؟ رو کے کہتے ہیں اگر تو زہرا کی کلیجی نہ چھوڑتی قیدر بن کے نہ آتی۔ عزادارو جملہ سننا تھا، رو کے کہتی حبشیوں میں اکیلی قید نہیں ہوں، میرے ساتھ زہرا کی بیٹیاں بھی قید ہیں۔ شرمانا نہیں کو پھیلا دینا۔ عزادارو خدا گواہ قیامت کا منظر ہے، اچانک یہ جملہ سننا تھا، زہرا کی بیٹیاں قید ہیں، خدا گواہ حبشیوں نے تلواریں اٹھائی ہیں، تلوار اٹھا کے کہتے ہیں یزید اگر تو نے تلوار چلائی شام میں قیامت آ جائے گی، ہمارے بادشاہ کی بیٹی ہے، کیا تو تلوار چلائے گا؟ عزادارو ادھر حبشی نے کہا جلاد پیچھے ہٹا ہے، اچانک جناب زینب کے رونے کی آواز بلند ہوئی ہے، رو کر کے فرمایا محمد وہ نانا نوکرانی کے وارث آ گئے، وہ نانا تیری بیٹی کے وارث نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا جزائے خیر عطا فرمائے۔ کیا جملہ کہا ہے؟ رو کر کے فرمایا نانو
فضا کے وارث آ گئے ہیں، تیری بیٹیاں بغیر وارث کے کھڑی ہوئی ہیں۔ یہ ظالم کہتا ہے زینب کیوں کلام نہیں کرتی؟ سنیں گے جملہ، مجھے بھائی نے کہا تھا ایک پنجابی کا جملہ پڑھیے گا، بی بی رو کے فرماتے ظالم آ موت وینی میں گزری تے تیرے نال نہ بول رفودا او میرے قرض کلام دے سنن کتے میرا بابا کر گئے۔ خدا گواہ ظالم کی آواز آتی ہے سجاد یہ بتا یہ بی بی کیوں نہیں بولتی؟ رو کے فرمایا ظالم میں تو بابا کے ساتھ کم بولا ہے۔ فرمایا کاش زینب کے اوپر موت واقع ہو جاتے۔ اجرکم اللہ اجرکم، جملہ پڑھ دو شمال کے لیے رونا۔ عزادار خدا گواہ ہے یہ ظالم کہتے سجاؤ یہ بچی کون کھڑی ہوئی ہے؟ امام کی آواز آتی ہے مجھ مظلوم کی بہن سکینہ ہے۔ یہ ظالم کہتا ہے کلام کیوں نکلتی ہے؟ رو کر کہا رسی کو ڈھیلا کیا جائے۔ عزادارو جب رسی کو ڈھیلا کرنے کا نام آیا ہے، راوی کہتے ہیں قیامت کا منظر ہے، رسی کو ڈھیلا کیا گیا۔ یہ یزید دیکھ کر کہتے بچی میں نے سنا ہے تجھے بابا سے بڑا پیار تھا، اور چھوٹی اولاد والو بابا سے بڑا پیار تھا۔ سکینہ کی آواز آتی ہے مجھے بابا سے پیار تھا، بابا تیرے لیے کیا لاتے تھے؟ امام کی بچی رو کے فرماتے یزید جب میرے بابا آتے تھے میرے لیے کھجوریں لایا کرتے تھے۔ ظالم کی آواز آتی ہے سکینہ اگر میں کھجوریں دو کھا لو گی۔ سجاد کی جانب دیکھا ہے، امام نے فرمایا بہن ہاں کر دو امتحان ہے۔ عزادارو ظالم نے کشت اٹھایا، رومال ہٹایا، بابا کا کٹا ہوا گلا ظاہر ہوا ہے۔ رو کر کے فرماتے شام کا مظلوم بابا، او کربلا کا شہید بابا، او بابا آنکھیں کھول، او بابا شام کی قیدر کا سلام۔ جملہ میں نے پڑھنا ہے جملہ۔ عزادار جلدی سے دوڑی بابا کے سر کو اٹھایا، پڑھ لوں میں جملہ۔ خدا گواہ نوحہ کی کیسر میں کافی سال پہلے میں نے جملہ پڑھا ہوا ہے۔ مظلوم کا سر اٹھا کے جب بابا کو سامنے رکھا ہے، امام کی آواز آتی ہے سکینہ اتنا بتاؤ تیرے چہرے پہ نیلے داغ کیوں ہے؟ رو کے عرض کرتی ہے بابا علی اکبر کی جاگیر سے بابا میں کچھ میرا تماچے مارے، او میں لاش تجھی کو ہاتھ لایا ہے میرے نیلے پیر سارے۔ فرماتے بابا او تیرے جانے کے بعد مجھے تماچے مارتے رہے، رو کے کہتی رہی نہ مارو، او میرا چچا گھر گوان